ابو طالب تیرے بیٹے کو میں نے امام المتقین نہ بنا دیا. بیٹے کیا کر رہے ہو, میری جانب دیکھو. اگر تازہ حاجیوں میں امام المتقین نہ بنا دیا تو مجھے اللہ نہ کہنا. اب دنیا پریشان. بس ایک ہی بات کر دوں گا اور بات ختم ہو جائے گی. دنیا پریشان جناب ابو طالب کے حوالے سے. ایمان نہیں لایا, ایسا نہیں کیا, ویسا نہیں کیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, خدا آپ سب کو سلامت رکھے. شیعہ سنی بریلی دیوبندی اور اہل حدیث سب مسلمانوں کو پروردگار سلامت رکھے. مجھے ایک بات بتائیے گا, اب میرا تعلق فقہ جعفری, میرے کسی بھائی کو سنی بھائی بیٹھا ہوگا, کوئی میرا بریلی بھائی بیٹھا ہوگا, کوئی میرا اہل حدیث بھائی بیٹھا ہوگا جی, کوئی میرا مثال کے طور پر دیوبندی بھائی بھی بیٹھا ہوگا, خدا سب کو سلامت رکھے. حسین سب کا ہے جی. کوئی میرا دیوبندی بھائی بیٹھا ہوگا, ہمارا سلام ہے اس کو. کوئی میرا بریلوی بھائی بیٹھا ہوگا, کوئی میرا شیعہ بھائی بیٹھا ہوگا. لیکن جب نکاح ہوتا ہے انسان کا, میں یہ آخری بات, یہ گوشہ فضائل کی آخری بات, جب میرا نکاح ہوگا تو میری کوشش ہوگی کہ شیعہ عالم ہو, نکاح خوان شیعہ ہو, نکاح خوان شیعہ ہو. جب میرے سنی بھائی کی شادی ہوگی اس کی کوشش ہوگی نکاح خوان سنی ہو. بریلوی بھائی کی ہوگی, وہ کہے گا نکاح خوان بریلوی ہونا چاہیے. دیوبندی بھائی کی ہوگی, وہ کہے گا نکاح خوان دیوبندی ہونا چاہیے. اہل حدیث بھائی کی ہوگی, وہ کہے گا نکاح خوان اہل حدیث ہونا چاہیے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ ابو طالب کا مسئلہ کیا تھا. کیوں کہ محمد کا نکاح خوان ابو طالب ہے. جو محمد کا عقیدہ تھا وہی ابو طالب. جب ہم اتنا خیال کرتے ہیں وہ جو کائنات کا رسول ہے, جس کے سانس لینے پر وہی کا پہرا لگا ہوا ہے, کسی کو بھی پڑھا لے گا, اپنے جیسا ہی ڈھونڈ کے لائے گا. عزادارو, ابو طالب کا کچھ نہیں بچا اسلام میں. اسلام بچ گیا. آپ کو نمازیں مبارک ہوں, آپ کو روزے اور حج مبارک ہوں, لیکن فاطمہ زہرا کا گھر اجڑ گیا. فاطمہ زہرا کا گھر اجڑ گیا. جانتے ہیں عباس ابن علی میرے مولا شہنشاہ وفا, میرے مولا کی مصیبت سننے بیٹھے ہیں. بیٹھ جائیے, مجھے مسائل پڑھنے دیجیے گا, خدا کے لیے مجھے مسائل پڑھنے دیجیے گا. عزیزو, یہ عباس, بیٹھے خدا کے لیے بیٹھ جاؤ, مجھے مصیبت بیان کرنا, مجھے مصیبت بیان کرنا. یہ عباس عزیزو, فاطمہ زہرا کا شکستہ پہلو شکستہ ہو چکا ہے. نبی کی بیٹی کا پہلو شکستہ ہو چکا. علی کو بلایا, مولا میری بات سنیے گا, بی بی حکم کیجیے. کہا مولا اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا, اس کا نام میں عباس رکھے دیتی ہوں. کہا بی بی بنت رسول عباس نام کیوں رکھا؟ کہا آپ کے نام سے میں نے عین کو لیا, اپنے نام سے بے کو, بطول سے بے کو لیا, اپنے بابا کے لقب احمد سے الف لیا ہے, اور حسنین سے سین لیا ہے, اور جب میں نے ملایا تو یہ عباس بن گیا ہے. مولا عباس کو میرا سلام کہیے گا. جب عباس کی ولادت ہوئی تو مقتل لکھتا ہے جیسے علی نے آنکھیں نہ کھولی ویسے عباس نے آنکھیں نہ کھولی. عباس نے آنکھیں نہ کھولی. جب آنکھیں نہ کھولی, جناب ام البنین کہتے ہیں مولا بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا. مولا کہتے ہیں ام البنین میں جانتا ہوں یہ کس کا منتظر ہے. میں جانتا ہوں یہ کس کا منتظر ہے. حسین کو بلا کر لاؤ. حسین آئے, جیسے ہی خوشبو امامت کو محسوس کیا, اپنی آنکھیں کھولی. عزیزو, حسین کی گود میں عباس نے آنکھیں کھولی. جیسے ہی حسین کی گود میں آنکھیں کھولی, ایک جانب سے زینب آگے بڑھی اور کہتی ہیں عباس یہ کرتا میری ماں نے اپنے زخمی پہلو کے بعد تیرے لئے سیا تھا. میری ماں کا پہلو شکستہ تھا اور یہ کرتا وہ تیرے لئے سیتی رہی ہے. عباس یہ کرتا آج تجھے پہننا ہے میرے لال. عزیزو, بس عباس بڑے ہو رہے ہیں. زینب کا کیا وطیرہ ہے, عباس کو لے کر زینب کبھی بالوں میں کنگھی کرتی ہیں, کبھی عباس کا چہرہ دھلہاتی ہیں, کبھی عباس کے کپڑوں کو صاف کرتی ہیں. عزیزو, مقتل لکھتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ جناب ام البنین نے دیکھ لیا کہ عباس بار بار زینب عالیہ کے خیمے میں, زینب عالیہ کے حجرے میں جاتے ہیں.
ایک مرتبہ ام البنین نے بلایا عباس میرے پاس آؤ. جی اماں حکم کیجئے. کہا تم کون ہو؟ کہا مولا. کہا اماں میں آپ کا بیٹا ہوں, میں بابا کا بیٹا ہوں. کہا زینب کون ہے؟ کہا سید ذاتی ہے, فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے. کہا عباس تم جانتے ہو نا کہ میں زہرا کی کنیز ہوں, وہ زہرا کی بیٹی ہے, تم کنیز کے بیٹے ہو. عباس میں نہ دیکھوں, عباس میں نہ دیکھوں کہ تم اس کے بعد زینب کے حجرے میں جاؤ. عزیزوں مقتل لکھتا ہے 3 دن گزر گئے اور زینب تڑپ رہی ہیں. عباس ملنے کو نہیں آیا, عباس ملنے کو نہیں آیا. کہا مولا حسین سے کہا, حسین بابا سے کہو میرا عباس ملنے کو نہیں آیا. ایک مرتبہ علی نے کہا عباس کیا بات ہے, آقا زادی کی زیارت نہیں کی؟ کہا مولا اماں نے کہا ہے. عزیزوں جو زینب کو پتا چلا, کہا عباس تو میرا بھائی ہے. عباس کا ہاتھ پکڑا, ام البنین کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہتی ہے اماں میرے بھائی کو میرے پاس آنے سے نہ روکا کرو. اماں یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اماں یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ میرے دل کا سرور ہے, یہ میرے جسم میں دوڑتا ہوا لہو ہے, اس کو نہ روکا کیجئے اماں. عزیزو بس عباس سے زینب پیار کیے جا رہی ہیں. اور مقتل لکھتا ہے ایک وقت ایسا آیا کہ امیر المومنین نے کہا عباس ایک وقت ہوگا کہ زینب بلائے گی اور تو نہ آئے گا, عباس زینب بلائے گی اور تو نہ آئے گا. عزیزو مقتل لکھتا ہے عباس کی آنکھیں متورم ہو گئیں. جب کچھ دن گزر گئے علی نے دیکھا کہ عباس کی آنکھوں میں زخم ہے تو کہتے ہیں میرے لال یہ زخم کیوں ہے؟ ایک مرتبہ امام جناب ام البنین نے کہا مولا کئی دن سے عباس سویا نہیں ہے. کہا عباس کیوں نہ سوئے ہو؟ کہا بابا آپ نے کہا تھا ایک دفعہ زینب بلائے گی اور میں نہ آ سکوں گا, میں اس لیے نہ سویا کہ کہیں سوتے میں اگر بنت رسول بلا لے. عباس نہ, کہا عباس وہ منزل ابھی بڑی دور ہے, عباس وہ منزل ابھی بڑی دور ہے. عزیزو بس آ گیا 28 رجب کا دن. عباس نے تلوار کھینچی ہوئی ہے اور عباس کہنے الحجاب الحجاب الحجاب. پرندوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ علی کی بیٹی محمل میں سوار ہونا چاہتی ہے, رسول خدا کی بیٹیاں محمل میں سوار ہونا چاہتی ہیں, علی مرتضیٰ کی بہویں محمل میں سوار ہونا چاہتی ہیں. عزیزو بس رسول کی بیٹیاں محمل میں سوار ہو گئی. اب عباس کا کیا وتیرہ ہے, پورے سفر میں اور اپنے سفر کے دوران قافلے میں کبھی گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آگے جاتے ہیں. مولا حسین سے پوچھتے ہیں آقا تھک تو نہیں گئے, آقا تھک تو نہیں گئے, آقا گھوڑے کو دوڑا کر لاتے ہیں اس محمل میں جہاں سکینہ بیٹھی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہتے ہیں میری جان سکینہ, چچا کی جان سکینہ, بتاؤ پیاس تو نہیں لگی سکینہ, پیاس تو نہیں لگی سکینہ. کبھی گھوڑے کو دوڑاتے ہیں جناب زینب عالیہ کے خیمے کے پاس, جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے محمل کے پاس. بی بی اگر تھک گئی ہیں تو حکم دیجئے میں محملوں کو بٹھا دوں. عزیزو پورے رستے میں عباس اپنے گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں. اگر خیمے لگانے ہیں عباس خیمے لگاؤ, پانی پینا ہے عباس پانی پلاؤ, خیمے ہٹانے ہیں عباس خیمے ہٹاؤ, خط لکھنا ہے عباس خط لکھو, جو کام ہے عباس کرو, جو کام ہے عباس کرو. حتیٰ کہ جب شب عاشور ایک مرتبہ حسین چراغوں کو گل کیا تو چراغ گل کرتے ہوئے کہا بیٹا علی اکبر چراغ بجھا دو. لیکن جب چراغ جلانے کی باری آئی تو آواز دی عباس چراغ جلا دو. علماء نے اس پہ حاشیہ لگایا ہے حسین کو اتنا یقین تھا کہ سب چلے جائیں عباس چھوڑ کر نہ جائے گا, عباس چھوڑ کر نہ جائے گا. عزیزو آ گیا قیامت کا دن, بس چند دن کا, کل کا ایک دن ہے نا, ایک دن کا مہمان رہ گیا ہے علی کا بیٹا, ایک دن کا مہمان رہ گیا فاطمہ زہرا کا بیٹا آپ کا. جتنا رو سکتے ہو رو لو, جتنا ماتم کر سکتے ہو, میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سے ماتم کرنا مصائب میں, جتنا ماتم کر سکتے ہو ماتم کر لو. ایک مرتبہ آ گیا عاشورہ کا دن, چلے گئے قاسم, چلے گئے اونو محمد, چلے گئے حبیب ہور, چلے گئے جون و مسلم ابن اوسجا. اب حسین کے پاس کوئی باقی نہ رہا. 2 ہستیاں ہیں,
یا علی اکبر ہیں یا عباس ہیں۔ عزیزوں میرے بچے نے آپ کو مسائل سنائے ہیں، میں منزل کو اس سے آگے بڑھاؤں گا۔ ایک مرتبہ عباس آئے ہیں مولا حسین کی خدمت میں اور کہتے ہیں آقا مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے، مولا مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین کہتے ہیں عباس تم میرے لشکر کے سپاہ سالار ہو، عباس میں تمہیں کیسے جانے کی اجازت دے دوں؟ مقتل لکھتا ہے فنظر یمین و شمال، عباس نے دائیں دیکھا پھر بائیں، کہا مولا جہاں لشکر چلا گیا سپاہ سالار کو وہی بھیج دیجئے۔ عزیزوں عباس تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، عباس سلامت رہیے گا، عباس تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، عباس آزادارو۔ ایک مرتبہ عباس سر جھکائے ہوئے اپنے خیمے میں آئے ہیں تو جناب لبابہ خاتون کہتی ہیں مولا آپ کہاں تھے؟ حسین کی چھوٹی بچی 9 مرتبہ آپ کا پوچھ چکی ہے، بس ایک مرتبہ میرے بچے نے آپ کو حسین سے اجازت کی مصیبت سنا دی، میں وہ دہراؤں گا نہیں۔ حسین سے عباس نے اجازت لے لی، سکینہ نے اجازت دلوا دی۔ عزیزوں جب اجازت مل گئی نا تو اب حسین نے کہا عباس ذرا ایک دفعہ زینب کے خیمے میں آ جاؤ، اپنی جھولیاں اٹھائیے گا خدا آپ کو کربلا لے کر جائے۔ عباس ذرا ایک دفعہ زینب کے خیمے میں آ جاؤ۔ عباس زینب کے خیمے میں آئے، جیسے ہی عباس آئے، عزیزو یہ قیامت کا جملہ ہے، یہ قیامت کا جملہ ہے۔ مقتل لکھتا ہے زینب نے ایک مرتبہ گھبرا کر حسین کو دیکھا اور کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا زینب عباس میدان میں جا رہا ہے، عباس میدان میں جا رہا ہے۔ جیسے ہی زینب نے سنا کہا فضہ بیویوں کو بلاؤ، بیویاں آئی۔ زینب نے کہا میں چادر کی ضمانت واپس لیتی ہوں، ارے میرا غازی جا رہا ہے۔ بس عزیزو نہیں بیٹھ جائیے میرا غازی جا رہا ہے۔ آزادارو ایک مرتبہ مقتل لکھتا ہے 2 جوان ایسے ہیں کہ جب گھر سے نکلے تو لگتا تھا کہ بڑے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے۔ ایک شبیہ رسول علی اکبر، ایک عباس۔ نکلتے ہیں تو کوئی ہوا کو پکڑتا ہے، نکلتے ہیں تو کوئی ہاتھوں کو پکڑتا ہے۔ اور ایک مرتبہ جب بیویوں سے رخصت لے لی حسین نے کہا عباس رکنا ابھی ایک ودا باقی ہے۔ تو مولا کس سے؟ کہ عباس ذرا ایک مرتبہ سید سجاد سے مل لو، عباس ذرا ایک مرتبہ سید سجاد سے مل لو، میرا امام عالم ذوف میں پڑا ہوا ہے۔ آئے عباس، سجاد کے پیروں پر، سجاد کے تلووں پر عباس نے اپنے رخسار ملنے شروع کر دیے ہیں۔ ایک مرتبہ سجاد نے آنکھیں کھولی، چچا میرا شبیہ علی، چچا آپ کیا کر رہے ہیں چچا؟ کہا میرے لال میں میدان کی جانب جا رہا ہوں، میرے لال۔ سجاد میں اپنی بہادری تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں سجاد۔ بس عزیزو ایک مرتبہ حسین سے رخصت لی عباس نے، حسین سے رخصت لے کر اور عباس اپنے وفادار گھوڑے یعنی اشل نام ہے میرے مولا کی کارہوار کا، عباس اشل پر سوار ہوئے ہیں۔ مقتل لکھتا ہے عباس کا قد اتنا بلند تھا کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین سے لگتے تھے، اتنا بلند تھا کہ کبھی کسی نے چڑھنے میں مدد نہ کی ہے عباس کی۔ عزیزو ایک مرتبہ عباس نے علم کو اٹھایا، میدان میں چلے اور 4000 کا لشکر، 4000 کا دستہ تعینات ہے نہر الکما پر۔ جیسے ہی لشکر یزید کو پتا چلا کہ عباس آ رہا ہے، ایک مرتبہ نہر کو خالی کر دیا گیا، لشکر یزید نہر کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ عزیزو خدا آپ کو کربلا لے کر جائے، اپنی جھولیوں کو اٹھائیے گا، مالک آپ کو کربلا لے کر جائے۔ عباس نے ایک مرتبہ نہر پر قبضہ کر کے علم کو گاڑا، نہر پر قبضہ کر کے علم کو گاڑا، چلو میں پانی اٹھایا اور لشکر یزید سے کہا اس پانی کو بند کیا ہے تم نے، اس پانی کو بند کیا ہے تم نے، اس پانی کو تم نے رسول خدا کے بیٹے پر بند کیا ہے۔ اب دریا کے منہ پر مارا پانی کو، اور ایک مرتبہ عباس نے مشق پڑی اور عباس کہتے آؤ
किसी में जुर्रत है तो दरिया लेकर बताए, आओ किसी में जुर्रत है तो अली के बेटे को रोक कर बताए। अजीजों, बस अब्बास ने अपने घोड़े से कहा पानी पी ले। ये बेज़बाने बेजुबानी में कहता है मौला मैं कैसे पानी पी लूँ, अली असगर प्यासा है, मैं कैसे पानी पी लूँ, सकीना प्यासी है, मैं कैसे पानी पी लूँ, मेरा मौला हुसैन प्यासा है। अजीजों अजीजों, ये मक्तल ने लिखा कि एक मर्तबा घोड़े ने पानी में अपने पैर मारना शुरू कर दिए, घोड़े ने पानी में अपने पैर मारना शुरू कर दिए। अब्बास ने घोड़े को देखा और कहा ये तू क्या कर रहा है, तू क्यों ऐसा कर रहा है। वो ज़बाने बेज़ुबानी में ज़बाने हाल में कहता मौला मैं जानता हूँ पानी खैमों में नहीं जाना, सकीना तेरा अबा नचोड़ कर पानी निकाल लेगी, शायद अली असगर बच जाए। अजीजों बस एक मर्तबा अली के लाल ने मश्क को भरा, अली के बेटे ने मश्क को भरा, चले हैं मेरे मौला, निकले हैं दरिया से बाहर, उम्र साद पर खुदा लानत करे। ये कहता है ए हुरमला अगर ये पानी ख़याम हुसैनी में पहुंच गया तो इस जंग को कोई काबू ना कर सकेगा। अजीजों बस एक तीरों की बारिश शुरू हुई है, लेकिन अब्बास ने उस तीरों की बारिश को पसपा कर दिया, मेरे अब्बास ने उस हमले को पसपा कर दिया। अब इन्होंने घात लगाया, अब्बास को काबू नहीं किया जा सकता। मेरे मौला ने एक मर्तबा घोड़े से कहा जैसे भी हो सके मुझे मुखय्यम हुसैनी तक पहुंचा दे। अब्बास बढ़ रहे हैं कि एक मर्तबा खुदा लानत करे हकीम बिन तुफैल ने ऐसा वार किया, मेरे मौला का दाना बाजू शहीद हुआ। अब्बास ने अलम को बहाने बाजू में रखा, उधर खैमे में सकीना देख रही है, बाबा अलम करीब आता दिखाई दे रहा है। अजीजों जब बाजू शहीद हुआ तो एक मर्तबा अलम झूलने लगा। अब सकीना ने रोकर कहा बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए, बाबा चचा को बुला लीजिए बाबा। अजीजों अब्बास आगे बढ़ रहे हैं। एक मर्तबा वर्का बिन नौफल ने हमला किया, मेरे मौला का बहाना बाजू, मेरे गाजी का बहाना बाजू शहीद हुआ। मश्क को दांतों में पकड़ा, कहा मुझे मखय्यम तक पहुंचा। एक मर्तबा हुरमला ने मुझे माफ करिएगा, मेरी जानिब देखिएगा। मुख्तार ने पूछा हुरमला अब्बास ने मश्क को अपने सीने के नीचे छुपाया हुआ था, तूने मश्क का निशाना कैसे लिया? ये कहता है मुख्तार मैंने निशाना मश्क का नहीं लिया, मैंने निशाना मश्क का नहीं लिया, मैंने अब्बास की पसलियों का निशाना लिया। 3 पसलियों को तोड़ता हुआ मश्क में बेवस हुआ। अजीजों बस एक मर्तबा गुर्ज का वार चला है, अब्बास दीन से जमीन पर चीख कर कहते हैं अस्सलामु अलैका या मौलाया। अजीजों बस मेरी हिम्मत खत्म हो गई है। एक मर्तबा हुसैन ने अपनी कमर को पकड़ा, अलानन कसरत ज़हरी, मुझे माफ कीजिएगा मैं मंजिल आगे नहीं ले जा सकता। अब्बास का सर अपने ज़ानू पे रखा और कहा अब्बास मुझे भाई कह दे। उस अब्बास ने भाई कहा, हुसैन ने कहा अब्बास मुझे अब्बास